بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پہلی شہادت ہے توحید و رسالت کے بعد، اور یہ وہ نماز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے لفظ سے 700 مرتبہ کیا، اور نماز ہر نبی کی شریعت میں لازم تھی اور فرض تھی، اور یہ وہ نماز ہے جس کا تحفہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے بارے میں فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز اگر دیکھا جائے تو جسم ہے، اور اس کی روح بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا ہے۔ اگر کوئی انسان بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتا تو اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے مردہ جسم ہے، کیونکہ اس میں روح بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کا رک جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے کردار کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز اس لیے ادا کرو کہ یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اور لفظ فحشا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے مراد بے حیائی کے کام ہیں اور برے اخلاق ہیں، اور ہر وہ کام جو کسی چیز کے حسن کو، اس کی لطافت اور نظافت کو خراب کرے، وہ فحشا ہے، یعنی بے حیائی کے کام۔ اور منکر سے مراد ہر وہ برا فعل ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اور منع فرمایا۔ اور اگر کوئی انسان ان دو کاموں سے نہیں رک سکتا تو وہ نماز کے جسم کو تو لیے ہوئے ہے، لیکن اس کی روح جو روحانیت ہے، جو اس کے اندر تقویت اور جلا بخشتی ہے، وہ انسان قائم نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے بندے پر نماز اس لیے نہیں قائم کی کہ اللہ سجدوں کا محتاج ہے، کیونکہ وہ تو غنی ہے اور اس کے لیے ملائکہ کافی ہیں اس کے سجدے کے لیے، اور ہر وقت اس کی کبریائی اور عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی کیا ضرورت کہ وہ اس کے سجدوں کا محتاج ہو، یا اس کی کبریائی میں یا اس کی عظمت میں کوئی فرق پڑتا ہو کہ انسان اسے سجدہ کرے۔ وہ غنی ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز اس لیے مومن پہ فرض کی تاکہ وہ اپنے سیرت و کردار کو سنوار لے۔ اس لیے نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا وہ یہ حکم ہے کہ تم نماز بھی ادا کرو اور اس کو اپنے سیرت و کردار میں اپنا لو، اور بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ۔ اور اگر تم ان کاموں سے نہیں رک سکتے، یقیناً تم نماز تو ادا کر رہے ہو لیکن اس کو قائم نہیں کر رہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بیان کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں انکساری اختیار کی۔ وہ لوگ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا دھیان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ کوئی دکھاوا ہو، کوئی ریاکاری ہو، یا ان کی توجہ نماز سے ہٹی ہوئی ہو، بلکہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف کو لے کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے کلمات کو ادا کرتے ہیں۔ اور نماز میں 2 طرح کے خشوع ہوتے ہیں، ایک ظاہری خشوع ہے اور دوسرا باطنی خشوع ہے۔ ظاہری خشوع اور تواضع اور انکساری یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کا ایک ایک عضو اس کی عبادت میں لاحق ہو، اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ اس کی نماز میں ڈسپلن ہو، اور اس کی نماز میں بے وجہ بے فضول کی حرکتیں نہ ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس توجہ کے ساتھ کھڑا ہو کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یقیناً یہ شخص اللہ کی عبادت اور اس کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دھیان کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، اس کے ذریعے انسان کو شیطان نماز سے پھسلاتا ہے۔ اور باطنی خشوع یہ ہے، انسان کے مد نظر اس کے اللہ کی عظمت ہو، اس کی کبریائی اور بڑائی ہو، اور وہ اس دھیان سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ ان آیات پہ پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا دل اور اس کا دماغ اس بات کی گواہی دے یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو اس کے لیے رحمت اور برکت بنا دیتا ہے۔ حدیث جبرائیل طویل ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس گمان سے عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کیفیت تک نہ پہنچ پائے تو پھر یہ گمان کرے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو ہماری نماز میں اس قدر تواضع اور انکساری ہو کہ ہماری سوچ یہ ہو کہ
کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ اس کے لیے باعث برکت اور رحمت بنا دیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں ایسے بندے کو قبول کر لیتا ہے۔